الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز دوستو، علاقہ بھر سے تشریف لانے والے علماء کرام اور آپ تمام سامعین احباب، ہمارے اس علاقے کے سرپرست حضرت مولانا عبدالحمید صاحب اور ہمارے دوست بھائی مولانا زبیر گل صاحب، ان کی وساطت سے آپ احباب سے ہم کلام ہونے کا یہ موقع میسر آ رہا ہے۔ خوش بختی یہ ہے کہ ہماری یہ ملاقات محض دعوت قرآن و سنت کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ آپ تمام احباب کثیر تعداد میں پورے ذوق و شوق سے کافی دیر سے تشریف رکھتے ہیں، علماء کے بیان سنے ہیں آپ نے۔ میں بھی جس مقصد کے تحت یہاں آیا ہوں اور آپ بھی جس مقصد کے تحت آئے ہیں، میں دعا گو ہوں کہ رب العزت مجھے ایسے کلمات بولنے کی توفیق بخشے کہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کا مقصد پورا ہو جائے۔ مجھے آج کی اس کانفرنس میں بات کرنے کے لیے جس عنوان کا پابند کیا گیا ہے وہ عنوان ہے توحید و سنت۔ لیکن چونکہ یہ موقع حضرات صحابہ کرام کی شہادتوں کا ہے تو تیسرا موضوع میں خود ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ اب موضوع 3 ہو گئے: توحید، سنت اور صحابہ۔ یہ کافی تفصیلی عنوانات ہیں، میں نے اپنے وقت میں انہیں پورا کرنا ہے اللہ کی توفیق سے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لمبی لمبی باتیں، بڑے بڑے موضوع
چند لفظوں میں اس کا خاکہ آپ کے ذہن میں ڈالوں تاکہ میری باتیں آپ کو کم از کم اگلے سال تک یاد رہیں، کیونکہ لمبی تقریر کا یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اگر اس کا کوئی خاکہ سا تیار کر لیا جائے چند نقطوں میں تو وہ چند نقطے ذہن میں بٹھانا آسان ہوتا ہے۔ ان تین عنوانات کو بیان کرنے کے لیے میں تین لفظوں کا سہارا لے رہا ہوں۔ پہلا لفظ ہے لفظ فطرت، دوسرا لفظ ہے لفظ محبت، اور تیسرا لفظ ہے لفظ نسبت۔ آپ بھی دوہرا لیں، پہلا لفظ کون سا ہے؟ زور سے بولیں، سارے بولیں، پیچھے والے بھی بولیں۔ دوسرا محبت، اور تیسرا نسبت۔ میرا پہلا موضوع ہے توحید۔ توحید کا تعلق پہلے لفظ سے ہے، فطرت سے۔ میرا دوسرا موضوع ہے سنت، رسالت، اس کا تعلق محبت سے ہے، اور میرا تیسرا موضوع صحابہ، صحابہ کا تعلق رسول اللہ کی نسبت سے ہے۔ فطرت، محبت اور نسبت۔ بتاؤ بھائی اگلے سال تک یاد رہیں گے یہ تین لفظ؟ بات کو طول نہیں دیتے، جو تفصیل ہو وہ موضوع کے متعلق ہی ہو تاکہ فائدے کی باتیں ہو جائیں۔ آپ بھی صبح سے سن کے میرے خیال میں سن ہوئے بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلا عنوان توحید باری تعالی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا تعلق فطرت سے ہے۔ فطرت، فطرت کیا ہوتی ہے؟ انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں نیچر۔ عربی میں قرآنی تفسیری اصطلاح میں بلکہ یوں کہیں کہ حضرت صاحب رئیس المفسرین، قدوۃ السالکین، امام الموحدین حضرت مولانا حسین علی الوانی، سب کہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی اصطلاح میں فطرت کو دلائل عقلیہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں رب العزت اپنے دعوے کے اس بات کے لیے جو عقلی سادی باتیں کرتے ہیں نا، ان کا تعلق فطرت سے ہے۔ آسان اگر آپ اسے سمجھنا چاہتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا فطرت، تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اسی کو فطرت کہا گیا ہے، اسی کو دلائل عقلیہ کہا گیا ہے۔ اور قرآن مجید سے اگر آپ کو وابستگی ہو، قرآن فہمی کا اگر آپ کو شوق ہو، اور اللہ کرے یہ شوق اللہ آپ کو نصیب کرے، تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے سب سے زیادہ جن دلائل کا ذکر کیا ہے وہ یہی دلائل فطرت ہیں۔ دعویٰ اللہ کا قرآن میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اس دھرتی کائنات میں عبادت ہوگی تو صرف کس کی ہوگی؟
اب اللہ کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو، خالص میری عبادت کرو۔ یا اللہ کوئی دلیل؟ اللہ دلائل کی بھرمار کر دیتے ہیں، اور اکثر دلائل فطرت والے دیتے ہیں۔ وہ کیوں دیتے ہیں دلائل فطرت؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والے بچے کو اللہ پیدا ہی فطرت اسلام پہ کرتا ہے۔ یہ تو ان کے ماں باپ ہیں، ابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، وہ انہیں مجوسی بنائیں، یہودی بنائیں، عیسائی بنائیں، جو مرضی بنائیں، اللہ نے تو ہر بچے کو فطرت توحید پہ پیدا کیا ہوتا۔ قرآن کریم میں بھی ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی وہ فطرت توحید ہے جس فطرت اسلام پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اور آگے پھر فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اور لوگوں میری اس خلقت کو تبدیل نہ کرو، یعنی جس فطرت تے میں تانوں پیدا کیتا ہے اس سے فطرت دے اتے قائم رہو، لا تبدیلا، سمجھ آ رہے ہیں لفظ؟ لا تبدیلا دونوں ہماری بولی کے لفظ ہیں، لا تو آسان ہے نا، نہیں، لا تبدیلا، لا تبدیلا نہیں کے حکم میں ہے یہ، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کہتے ہیں میری اس پیدائش کو تبدیل نہ کرنا۔ اور یہ جو فطرت ہے اسے مشرکین بھی مانتے، فطرت کو مشرکین نے بھی مانا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے دلائل توحید کے منوانے کے لیے فطرت والے دیے ہی اسی لیے ہیں کہ ان دلائل کو مشرک بھی مانتے ہیں، ان دلیلاں نو مشرک بھی مندن۔ مثال کے طور پہ میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی اس نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، اور یہ اس کو عبادت کرنے والا، اس کی عبادت کرنے والا حکم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ تم بچ جاؤ نار جہنم سے۔ جہنم کی آگ سے اگر تم بچنا چاہتے ہو تو پھر عبادت اکیلے اللہ کی کرو، وہی اللہ جو تمہارا پروردگار ہے۔ اچھا، میں بات کو مزید آسان کرنے کے لیے پہلے ایک چھوٹی سی 1-2 منٹ میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ توحید کا معنی کیا ہے۔ توحید کا معنی، توحید دا معنی ہے اللہ نو ہک کرنا۔ بولو بھائی، اللہ نو ہک کرنا کدے وچ؟ عبادت وچ۔ اللہ نو ہک مننا۔ پھر یہ جو توحید ہے، اس توحید دیاں
دو بڑیاں قسمن، ایک توحید ربوبیت اور دوسری توحید الوہیت۔ ایک ہے رب والی توحید اور دوسری ہے الہ والی توحید۔ اے نقطہ دوستاں ضرور سمجھنا ہے، توجہ کرے سو، یعنی یہ سمجھن نال تانوں اصل مفہوم پتہ لگ سی کلمے دا لا الہ الا اللہ دا مطلب، اصل مطالبہ کیا ہے اللہ دا۔ ایک ہے رب والی توحید اور ایک ہے الہ والی توحید۔ رب والی توحید دا مطلب اے کہ اے مننا کہ مینو پیدا کرن والا کلا اللہ، مینو پالن والا کلا اللہ، میری ہر ضرورت دا ذمہ وار، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، داتا دستگیر، لجپال، غریب نواز، اولاداں دیون والا، برکت دیون والا، عزت تے روزی دیون والا، تدبیر تے تصرف کرن والا۔ اے جتنی افعال خداوندی او کم جڑا میرا اللہ کردا رہندا ہے، انہاں کماں وچ اللہ نو ہک مننا، اے ہوندی ہے توحید ربوبیت۔ لفظ بولو چا توحید اے رب دا لفظ نہیں، رب اے اسے کولوے ربوبیت، رب والی توحید، یعنی رب دے وچ اس نو ایک مننا۔ اسی طرح دوسری توحید ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت دا تعلق بندے دے افعال نال ہے، سمجھ رہے ہو؟ ربوبیت وچ سارے کام اللہ دے، الوہیت وچ سارے کام بندے دے۔ توحید الوہیت یعنی مطلب اے ہے کہ اے اللہ میں ساریاں عبادتاں چاہے او قلب اور دل والیاں ہوئن، زبان تے بدن والیاں ہوئن یا مال والیاں ہوئن، ہر عبادت میں تیرے نام واسطے کرے ساں تے کلی تیری عبادت کرے ساں۔ بندہ جو کچھ اللہ واسطے کرے نا عبادت تے خالص اللہ واسطے کرے، انو آدن توحید الوہیت۔ تے رب العزت جڑے افعال اپنی قدرت کاملہ دے نال سر انجام دے وے، او ہے توحید ربوبیت، یعنی ایک رب والی توحید، ایک الہ والی توحید۔ یہ ہن ابتدائی دو بنیاداں تانوں سمجھ آ گئی ہیں۔ ہن پڑھو کلمہ، کلمے وچ مطالبہ کے کیتا لا الہ الا اللہ، یعنی اے لوگو اے تسلیم کرو کہ تہاڈا الہ ہے تا کلا اللہ۔ لوگو اے تسلیم کرو کہ تہاڈا الہ ہے تو کلا اللہ، یعنی تہاڈی ساری عبادتاں دے لائق ہے تو اکلا اللہ ہی اللہ۔ عبادت بھاویں دل والی ہوئے، توکل، یقین، بھروسہ، اعتماد، چاہے زبان والی ہوئے، استعانت، غائبانہ پکار، سور و پکار، ہر طریقے دی پکار، چاہے عبادت بدن والی ہوئے، رکوع ہوئے، سجدہ ہوئے، طواف ہوئے، کوئی قیام،
یا کسے طریقے بدن دے ذریعے اپنے مالک دی عبادت کرنا، اے ہے بدنی عبادت یا مال والی عبادت ہوئے، چاہے او قربانی ہے یا نظر نیاز ہے، اللہ دا مطالبہ اے وے اے میرا بندہ تو اے کم کر کہ اس گل دا اقرار کر لے لا الہ الا اللہ، جو ہر طرح دیاں عبادتاں دا ذمہ وار لائق سزاوار کلا تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، نہ کوئی نبی، نہ امام الانبیاء، نہ کوئی ولی، نہ کوئی امام الاولیاء، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ زندہ نہ مردہ، نہ عرشی نہ فرشی، نہ جن نہ فرشتہ، نہ نوری نہ ناری، نہ کوئی حجری، نہ کوئی مکی مدنی، نہ کوئی عربی عجمی، کوئی بھی دنیا سے عبادتاں دے لائق کوئی نہیں، عبادتاں دے لائق تو کلا اللہ ہے۔ اس چیز نو منواون واسطے اللہ تعالی نے یعنی الوہیت نو منواون واسطے اللہ تعالی نے دلائل جڑے دتے ن او دلائل فطرت یعنی ربوبیت نو دلیل بنایا۔ منواونی الوہیت یہ گل تساں پکی بٹھا لو ذہن وچ، منواونی کیڑی شے وے؟ ربوبیت نہیں منواونی اللہ نے، کیوں نہیں منواونی کہ ربوبیت اللہ دی اے مکے دے مشرک ہی منیندے آئے، ہر مشرک کائنات دا اللہ نو رب، زور نال بولو اللہ نو رب منیندہ ہے، اج بھی منیندہ ہے، پہلے بھی منیندے آئے، رب دن پیدا کرنا، پالنا، ویکھنا، سننا، جاننا، سارے مشکل کشائی، حاجت روائی، جتنے افعال خداوندی ہیں سارے، آسمانہ نو بناونا، زمین نو بناونا، دریاواں نو بناونا، اور اسی طریقے نال پہاڑاں نو، سمندراں نو، اے جتنیاں چیزاں شمس و قمر، سورج، چند، ستارے، سیارے، اے ٹھڈیاں ہواواں، اے بدل، اے بارش، اے باغات، اے فصلاں، اے اناج، اے جتنیاں چیزاں نے ساریاں ربوبیت وچ آندیاں اور ساریاں نو دلائل فطرت اکھیندا ہے۔ اللہ تعالی اے نہیں منواونا چاہندا کیونکہ سورۃ یونس وچ اللہ دسیا جو مکے دے مشرک منیندے آئے جو خالق بھی اللہ تے مالک بھی اللہ تے مدبر بھی اللہ تے متصرف بھی اللہ، او تا مندن پہلے جیڑی شے نان مندے نا اوے الوہیت آئی، عبادت وچ اللہ نو کلا نائن مندے، اللہ دی عبادت وچ غیراں نو شریک کریندے آئے تے اللہ تعالی نے مطالبہ رکھیا اپنے نبی دی زبان چوں، اے میرے نبی تساں بھی پچھلے نبیاں دی طرح اسے دعوت نو دنیا چ پھیلاونا ہے تے مطالبہ کرنا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی تسی دنیا دے کولوں اقرار کرواونا ہے جو دنیا والے ہو عبادتاں ساریاں اللہ واسطے کیتیاں کرو، او دی عبادتاں وچ کوئی شریک نہیں، آج بھی دنیا اللہ دے نال شریک کریں دیئے تا عبادتاں وچ شریک کریں دیئے، اتھے کوئی بندہ ایو جیا مشرک نہیں جڑا آکھے جو آسمان کلے اللہ نہیں بنایا، اتھے کوئی ایسا مشرک نہیں جڑا آکھے جو پہاڑ کلے اللہ نہیں بنائے، اتھے کوئی ایو جیا مشرک نہیں جڑا آکھے جو دریا کلے اللہ نہیں چلائے، بلکہ اتھے اللہ دے نال شریک ربوبیت جو کوئی نہیں کردا، اتھے ساری شرکت عبادت چوندی ہے، لوگ دن جو او بھی سنن والا تے اے بھی سنن والے، لوگ دن جو او بھی ویکھن والا تے اے بھی ویکھن والے، لوگ دن جو او دا تے توکل تے یقین ہونا چاہیدا ہے، تے نہ ساڈیاں بزرگاں تے نبیاں تے ولیاں تے پیراں تے فقیراں دے کول بھی بڑیاں طاقتاں ہیں، لوگ دن او بھی خزانے دا مالک
لے کے تے اپنے خزانے وچ انہاں نوں وی شریک کیتا س او وی دے سکدا ہے تے اے وی دے سکدے نے او وی سن سکدا ہے تے اے وی سن سکدے نے او وی ساڈیاں مشکلاں نوں دور کر سکدا ہے تے اے وی کر سکدے نے او وی سجدے دے لائق تے انہاں دے دربار تے متھا ٹیکنا بھی جائز او دی نظر و نیاز بھی جائز تے نظر اللہ نیاز حسین بھی جائز اتھے کیڑا شرک ربوبیت والا یا الوہیت والا ماشاءاللہ الوہیت والا اے ربوبیت وچ شریک او مکے والے کوئی نہ کریں دے کوئی بھی نہیں کریں دا اج بھی نہیں لوگ کریں دے اس ویلے بھی شرکت کریں دے آئے اللہ دے نال الہ دے وچ اج بھی دنیا لوگاں نو شریک کریں دی اللہ دے نال تا الہ دے وچ ایو وجہ ہے کہ اللہ کلمے چ انج نہیں آکھیا جو لا رب الا اللہ کیونکہ او دے شرکت ہوندی کوئی نہیں ہاں جس چیز وچ شرکت ہوندی ہے لوگ شریک کریں دن اللہ بھی اسے چیز دا مطالبہ کیتا تے فرمایا لا الہ الا اللہ نعرہ تکبیر رکھے سو اس گل نو یاد اے توحید دا تعلق فطرت نال ہی نے یعنی اللہ اس الوہیت نو سمجھاون واسطے دلیل وچ جیڑیاں گلاں کیتیاں نو ساریاں فطرت والیاں ہونا اس آیت دے اوتے جڑی میں آیت پڑھی یا ایھا الناس اے لوگو عبادت کرو عبدو ربکم اپنے پروردگار دی دل والیاں عبادتاں توکل یقین بھروسہ اعتماد او بھی اللہ واسطے زبان والیاں سر و پکار او بھی اللہ واسطے بدن والیاں عبادتاں سجدے تے طواف تے منت اے جتنیاں چیزاں اے بھی اللہ واسطے اے قیام تے رکوع تے قعود تے سجود اے بھی اللہ واسطے مال والیاں ساریاں عبادتاں نظراں نیازاں قربانیاں اے بکرے چھترے تے جو کچھ شرینیاں تے دیگاں تے جانور دیندے ہوئے سارے اللہ واسطے اللہ فرماندا ہے عبادت میری کرو الوہیت دا دعویٰ کیتا ہے جو میں کلے اللہ نو الہ منو اللہ کوئی دلیل تا دے اللہ فرمان دے دلیل ویکھو دلیل میں دینا الذی خلقکم ایکے وے ربوبیت ایکے وے جی یعنی دعویٰ الوہیت والا اس دعوے نو منواون واسطے دلیل ربوبیت کیونکہ رب ہوندا ہے پیدا کرن والا رب ہوندا ہے بناون والا رب ہوندا ہے نظام چلاون والا رب ہوندا ہے نطفے نو خون وچ بدلن والا رب ہوندا ہے خون نو لوتھڑا بناون والا رب ہوندا ہے لوتھڑے نو وت بوٹی بناون والا اور رب ہوندا ہے بوٹی اوتے پھر ہڈی بناون والا اور رب ہوندا ہے ہڈی اوتے گوشت چڑھاون والا اور رب ہوندا ہے وت نین تے نقشے تے صورتاں تے شکلاں تھاریاں بناون والا اور رب ہوندا اکھاں تے کان تے نک تے زبان تے ہاتھ تے پیر تے دل تے دماغ تے گردے تے پھیپھڑے تے سارا اندر باہر دا نظام فٹ کرن والا او رب ہوندا ہے روح پھوکن والا اور رب ہوندا ہے وت 4 مہینیاں تو بعد پیٹ وچ پالن والا اور رب ہوندا ہے 9 مہینیاں تو باہر کڈن والا اور رب ہوندا ہے وت اس تو بعد 2 رستے دودھ والے دیون والا اور رب ہوندا ہے وت پالن والا اور رب ہوندا ہے ماں دے دل وچ محبت سٹن والا اور رب ہوندا ہے اللہ اکبر کبیرہ دنیا دیاں ہر نعمتاں دیون والا ہر دودھ تے اناج تے گوشت تے ساریاں فروٹ تے ساریاں چیزاں دیون والا او رب ہوندا ہے دنیا دے اندر ہر نعمت دیون والا اور رب ہوندا ہے جوان کرن والا اور رب ہوندا ہے ساریاں طاقتاں دیون والا اور رب ہوندا ہے نطفے چوں انسان بنا کے بچہ پیدا کر کے جوانی چڑھا کے کمال تائیں پہنچاون والا توحیدی نعرہ برملا مشکل کشا حاجت روا اس واسطے دلیل بنایا الذی خلقکم
الوہیت منو میری، کیوں؟ الذی خلقکم، میں رب جو ہاں۔ اور عقل بھی یہ آدھی ہے جس کا کھائیے اسی کا گائیے۔ جس نے پیدا کیا ہے نا اس جبین کو، ان المساجد للہ، اے اعضائے سجدہ جس آپ بنائے نا تے اے پیشانی جتھے ٹک دیے او زمین نو جائیں بنایا ہے تے سجدے علی عبادت نو جائیں بنایا ہے۔ فرمایا ان المساجد للہ، پھر حق بھی ایو بندا ہے کہ پیشانی نو بنامن والا اور زمین نو بنامن والا تے سجدے نو بنامن والا و تے سجدے بھی ہومن تو اسے کلے اللہ واسطے ہو۔ اے فطرت ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اے وہ رب جس پیدا کرن تو بعد بیکار نہیں چھوڑیا، لاوارسا نہیں چھوڑیا، تیرے رون واسطے زمین نو بچھونا بنایا۔ اتنی سخت نہیں بنائی جو تیرے رون تیرے ہائش دے قابل ہی نہ ہوئے، تو چلنے تیرے پیر چھالے پہ بنجن، تو ٹور ہی نہ سکے۔ اتنی نرم بھی نس بنائی جو چلنے تے پیر وچ لگا بنجے، انہوں بچھونا بنایا تیرے ہر کم مان دیئے۔ والسماء بناء، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتا لاوارسا، بلکہ اپنے آسمان دی نیلی چھت بھی عطا چا کیتی ہے۔ ہزاراں سال گزر گئے اس آسمان نو بنیا، کروڑاں سال بلکہ آکھاں اج تائیں کدوں ویکھیا نے جو کوئی دراڑ وچ پی گئی ہوئے۔ اے کیڑی ساری چھتے تے پلر گنو، دیواراں پلر تے او اتنی بڑی چھتے، کوئی ستون نظر آندا ہے کدائیں؟ کون ہے اس نو کھڑا کرن والا؟ نہ کدائیں دراڑ، نہ پرانا ہویا، نہ ترٹ کے کوئی پرزا کسے پاسوں تلے ڈٹھا۔ جی میں بنایا آج تک انجے کھلوتا ہے۔ وہ تے دے وچ لائٹنگ دا انتظام کیویں کیتا، سبحان اللہ۔ تیرے کم کاج واسطے سورج دتس اتنی تیز روشنی جو تیرا کم کاج بڑا آسانی نال ہوئے، حتیٰ کہ اتنی تیز روشنی دتس چاہ جو تیریاں فصلاں بھی پک ونجن، تیرے واسطے دانے بھی تیار ہو ونجن پک کے، تیرے واسطے فروٹ بھی پک کے تیار ہو ونجن، تے وقت رات دی چند دی مٹھی روشنی دتس چاہ جو دن دا تھکا ہویا میرا بندہ راتی آرام کرے، مٹھی روشنی ہوئے تاکہ سکون دی نیند سائیں ونجے۔ نیند بھی سکون دی ادوں کریں دا روے اس چند دی روشنی نال، تے اسے مٹھی روشنی دے نال اے دے پھلاں وچ مٹھاس بھی میں پیدا کر دیں۔ پھلاں وچ مٹھاس چند دی روشنی نال، سبحان اللہ۔ انزل من السماء ماء، بارشاں برساندا ہے آسمان تو، اے نیچر فطرت قدرت دی نشانی ہے۔ کیویں برا حال ہوندا ہے گرمی تو، بارش وسے طبیعت معطر ہو ویندی ہے، سارے غم دکھ دور ہو ویندن۔ اخرج به من الثمرات رزقا لکم، اسے پانی دے نال اسے زمین نو بنجرائی مردائی تے زندہ کر کے وچوں اناج تے باغات تے فصلاں پھل بوٹے تے پھل تے ساریاں چیزاں پیدا چا کی دیاں۔ حالانکہ پانی دا تا رنگ ہی کوئی نہیں، لیکن کمال فطرت تے قدرت میرے اللہ دی جو پانی دا رنگ کوئی نہیں، لیکن اسے بے رنگ پانی چوں رنگ برنگیاں فصلاں پیدا کرن والا، رنگ برنگے فروٹ تے سبزیاں پیدا کرن والا۔ یہ ذائقہ ہی کوئی نہیں پانی دا، لیکن اس بے ذائقہ پانی چوں طرح طرح دے ذائقیاں دے فروٹ پیدا کرن والا۔ یہ ساری فطرت ہے نا۔ اللہ ایک کیوں ساریاں چیزاں ذکر کر رہا، پچھوں دعویٰ کہ وے اعبدو ربکم، عبادت صرف میری کرو، الہ صرف میں منو۔ کیوں؟
اکھے آسمان نو میں نہیں چھت بنایا، اکھے زمین نو بچھونا میں نہیں بنایا، اکھے بارشاں آسمان تو میں نہیں وسائیاں، پھر انہاں بارشاں دے نال تواڈی ہر روزی دا انتظام میں نہیں کیتا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جدا اے سارا کچھ کرن والا میں کلا اللہ، لا تجعلوا للہ اندادا۔ تو کیوں کملے تھی گئے ہو، کیوں بے وقوف بن دے ہو، کیوں اپنی عقل پردے او اپنی عقل دے پردے کیوں نے اترین دے، کیوں نے سوچ دے، کیوں نے ویکھ دے، کیوں نے نصیحت پکڑ دے۔ پیدا سارا کچھ میں کلا اللہ کراں، تے جڑے ویلے عبادتاں دی واری آوے تے تو آکھیں سجدہ اللہ دا وی تے پیر صاحب دا وی، جناب رکوع اللہ دا وی تے حضرت صاحب دا وی، جناب طواف اللہ دے گھر دا وی تے بابے اوراں دی قبر دا وی، جناب نظر و نیاز اللہ دی تے نیاز حسین دی وی۔ اگر تا انہاں آسمان زمین تے بارشاں تے اے سارے فصل تے باغات اگائن، چل انہاں نے بھی نال شریک کر لے، انہاں دی بھی پوجا پاٹ کر، لیکن جہان پھر کے ویکھ لے سیں ہر تحقیق دا نتیجہ ایو نکل سی جو کائنات دی جتڑی تخلیق ہے اے دے وچ ایک ذرے جتنا بھی حصہ کسے مخلوق دا۔ اللہ فرماندا جدا مخلوق وچ کوئی حصہ نہیں مخلوق دا میری تخلیق وچ، تے مڑ انہاں نو عبادت کرنے چ بھی ذرہ جہا حصہ نہیں دیونا چاہیدا۔ سارا عبادت والا حصہ اسے نو دیونا چاہیدا جس ہر چیز نو پیدا کیتا۔ ایک ہور مقام پڑھساں تانوں بھی دعوت فکر دے ساں، اتھے میں کتنا سارا بیان کر سکدا، لیکن قرآن پڑھو، قرآن دا ترجمہ پڑھو، جلے تسی ترجمہ پڑھسو نا تے بہ کے یہ چیزاں تھوڑے سامنے آسن، تو انہوں ایک اندر روحانیت محسوس ہو سی۔ اے سارے رولے جڑے اے تھوڑے ذہنہ چننا جو کوئی دیوبندی ہے تے کوئی بریلی ہے تے کوئی اہل حدیث ہے تے کوئی شیعہ ہے، مر گیا سی عوام، اساں کیڑے پاسے ونجو؟ تساں کسے پاسے نہ ونجو، تسی قرآن والے پاسے قرآن پڑھو، انشاءاللہ قرآن کدی تانوں سدھے راہ تو تھڑکن دیندا ہی نہیں۔ اے 14واں پارہ ہے، سورت دا نام ہے سورت نحل۔ کداں ہی فارغ بیٹھے ہو نا تے اے دے پہلے 2 رکوع انہاں دا ترجمہ ضرور پڑھیا ہے۔ 14ویں پارے دی سورت نحل، اے دے پہلے 2 رکوعاں دا ترجمہ پڑھنا نے۔ اتھے بھی اللہ اپنی فطرت دے دلائل ذکر کیتے۔ میں یہ 2-4 منٹ جلدی اس دا ایک خلاصہ پیش کر۔ اتھے بھی دعویٰ ایو کیتا جو انہو لا الہ الا انا، او لوگوں میری الوہیت نو منو جو توڑا کلا الہ صرف اللہ۔ اللہ کوئی دلیل دے، اللہ نے اتھے بھی دلیل فطرت نو بنایا۔ ابھی کیا ہے پہلی لائن؟ اے کہ لکھو ہے لا الہ الا انا، کہ عبادت صرف میں اللہ دی کروں۔ اللہ کوئی دلیل اے تو لکھے ذرا دلیل ہے اللہ فرمان دینا خالق السماوات والارض بالحق۔ دلیل اے وے جو آسمان نو ویکھ پیدا کس کیتا، زمین نو ویکھ اس نو بچھونا کس بنایا، چل یار کدائیں ہور نہ ویکھ خالق الانسان۔ بڑے کنجوس ہو پکھر والے تسا یار، تسا سبحان اللہ نہیں یاد دیتے، میری عادت کوئی نہیں بھی میں تھانوں زبردستی بلاواں۔ خالق الانسان اور نے کدائیں ویدا تے اپنے وجود وچ چا ویکھ، ایک عضو خراب ہوئے تے بندہ خریدن لگے تے سب کچھ ویچ وٹا کے تے کوئی انجے بھنا تروٹا مصنوعی جیا عضو لبدا ہے تے ریپیرنگ ہوندی اس دی۔ اللہ فرمان دین اے تیرے وجود وچ اتنے اعضاء، دل تے دماغ جیسے اعضاء، اکھاں تے کناں دی سماعت والے اعضاء، اے خلق الانسان، اے سارے پیدا کرنے والا کون ہے؟ والانعام خلقها،
چل جے میری توحید سمجھنی ہے مینوں الہ سمجھنا ہی تا اپنے ڈھور ڈنگراں وچ غور کر کون ہے انہاں نوں بناون والا وہ کتنی خوبصورتی ہوندی ہے تیرے واسطے فخر ہوندا ہے جے صبح شام ریوڑ لے کے نکل دے تے ایو جانور جڑے میں طاقتور بنائے تیرا سامان ایک شہر تو دوجے شہر منتقل کریں دن الخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا فرمایا اے خچر اے گھوڑا اے گدا انہاں دے چ غور کریاں او انسانا تا تینوں میں اللہ نظر آ ونجا اے مشرک انسان کتنا ذلیل ہوندا ہے کہ اینو سمجھاون واسطے اللہ نو گدھے دی مثال دیونی پے گئی ہائی تا انسان لیکن شرک کر کے کتنا تلے پہنچ گیا ہے اسفل سافلین ثم رددناہ ورنہ مقام تا اتنا حاج والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن مقام اتنا دتا جو میں بنایا تے وقت 5 قسمہ چاہ کے آکھیا میں جتنا خوبصورت انسان نو بنایا اتنا کسی اور شے نو نہیں بنایا تے جس لیس الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے فلہم اجر ایمان تا منیا تے او مرتبہ عرشاں تو اتا لگا گیا لیکن جلے شرک کیتا تا رددناہ اسفل سافلین اتنا تلے ڈھے گیا تے اتنا گر گیا کہ آج اسے انسان نو سمجھاون واسطے میں نو مثال کھوتے تے گدے تے گھوڑے دی دیمنے پہ گئے تو ساں کہ یاد ہو کھرکا جی میں جس سپیڈ نال اسی پہ چل دے ہاں 3 گھنٹے تو بیان بن سی منج کی دیں انزل من السماء ماء بارش دا ذکر منہ شراب و منہ شجر اسے چو توڑے پیمن دا پانی اسے چو وط ساری نباتات اگن علی ہر شے اسے بارش نال یہ ساری فطرت ینبت لکم بہ الزرع کھیتیاں اگائیاں اسے بارش نال زیتون تے کھجور تے اعناب انگور سبحان اللہ آنکھو جو سبحان اللہ انگوراں دا ذکر انگوراں تے سبحان اللہ آنکھی نے من کل الثمرات اگے ویکھو سخر لکم اللیل النہار دن تے رات کہیں بنایا کیویں خاموشی نال تبدیل ہو ویندا دن آندا ہے رات آندی ہے اج تک کائنات وچ کوئی ایک مثال پیش کیتی جا سکتی ہے کہ دن تھوڑا جہا لیٹ ہو گیا ہوئے آندے آندے یا رات تھوڑی جہی لیٹ ہو گئی ہوئے آندے آندے یہ ساری فطرت ہے کون ہے اس نظام نو خاموشی دے نال چلاون والا الشمس والقمر سورج تے چند اگاں فرمایا ما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانہ اے رنگ برنگے پھل فروٹ تے چیزاں جڑیاں زمین چوں نکل دیاں نے ساری فطرت سخر البحر اے سمندر نو میں تیرے کنٹرول چ دتا ورنہ جڑیاں اودیاں لہراں نا تیرا اتنا بڑا جہاز پتہ نہیں ہزاراں تے لکھاں ٹن وزن لے کے ایک ملک چ دوے ملک چ لگا ویندا ہے وٹا وچ سٹو تے ڈوب ویندا ہے تیرا ٹنا ہزاراں تے لکھاں ٹنا وزنی جہاز ڈوبدا نہیں اے کون ہے اس نو سمندر دی پیٹھ تے چلاون والا اچھا لتاکلوا منہ لحما طریا تازہ مچھلی دا گوشت کون ہے سمندر چوں کڈ کے کھواون والا یہ سب فطرت دا ذکر ترل فلکا کشتی چل دیے القا فی الارض رواسی اے جڑے زمین دے اوتے پہاڑاں دیاں میخاں ٹھوکیاں اے کون ہے ٹھوکن والا اچھا اج نوجوان ودے ہوندے نے یار رکھیو فلانے علاقے کو بڑی پرانی عمارت کھلی ہے چل ویکھاواں توجہ کرے سو پرانی کوئی عمارت کھلی ہے کوئی کسی بادشاہ دا بنایا محل کھلا ہے فلاں
اور تساں کتنیاں پرانیاں ویکھ لے سو 200 سال 500 سال 1000 سال 2000 سال اول تا اتنا راندیاں نہیں جے پرانی شے کئی ویکھنی ہوندے تا پہاڑاں نو ویکھیا کرو اے اس ویلے بنن جس لے اللہ اس کائنات نو بنایا اتنی پرانی چیز اج بھی سلامت کھلوتی ہے کیوں کھلیے تاکہ تیری زمین ہلے نہیں کدی کدی اللہ ہلا کے دکھیندا ہے نا کہ ہلے توت کے ہوندا اللہ اکبر سبولا انہارا و سبولا اے نہراں اے رستے بناون والا کون اے رستے کو تھوڑی جی نعمت ہے اللہ دی رستے نہ ہوندے تے انسان گھروں نکلیا تے واپس پوری زندگی گھر نہ آ سکیا کیونکہ رستہ ہی نہ ہویا تو واپس نہ بل سکیا اے رستیاں والی نعمت اے بھی میری فطرت علامات و بن نجم اے ستارے خیر اے ساریاں گلاں ہو گئیاں آیت نمبر 16 تک تے اللہ آیت نمبر 17 چاکھیا 17 تو لے کے 21 تائیں اے دو ترے آیتاں سننیاں نے ترجمے نال سن سو افمن یخلق کمن لا یخلق او نادانا بھلا او جس سب کچھ بنایا کمن لا یخلق اے بھلا انیار ہو سکدے جنا کچھ بھی نہیں بنایا اے جنا کچھ نہیں بنایا اے بھلا او دیار کیویں ہو سکدے جس ہر چیز نو بنایا افلا تذکرون تو کدی نہیں سوچیا کدی نو نصیحت پکڑی آ سن میں تینوں دساں والذین یدعون من دون اللہ وت مینوں چھوڑ کے جڑے ویلے تو انہاں نو پکرے نئے یا انہاں دے اوتے بھروسے تے یقین تے توکل تے اعتماد رکھے نئے یا غائبانہ پکار کرے نئے غائبانہ پکارا دل بندہ پکارے اس نو جنوں ویکھ نہ سکدا ہوئے کول نہ ہوئے غیب ہوئے کوئی شے اس نو پکارنا جویں نبی ولی پیر فقیر نو آکھنا یا علی مدد یا ولی مدد یا رسول اللہ مدد یا غوث مدد یہ سارے ساتھوں غائب ہیں اے غائبانہ پکار اللہ دا لہو دعوت الحق صرف کے دا حق ہے یا علی مدد تو ہن اتنا عام ہو گیا یا رسول اللہ مدد حالانکہ لوگوں بیچاروں نو پتہ نہیں کہ انج آکھنا کہ یا علی مدد یا نبی مدد اے عبادت ہوندی ہے تے عبادت دا حقدار صرف کون ہوندا ہے تے جلے تساں اے عبادت والا حق حضرت علی دے چھوڑیا یا رسول نو یا نبی یا پیر فقیر نو دے چھوڑیا تہاڈی توحید تے ایمان سلامت رہیا فرمایا لا یخلقون شیئا انہاں کچھ بھی پیدا نہیں کیتا ککھ بھی پیدا نہیں کیتا ذرہ بھی پیدا نہیں کیتا مکھی نو بھی پیدا نہیں کیتا لن یخلقو ذبابا ان مکھی بھی بناون دی طاقت نہیں رکھ دے اللہ فرماندا ہے و تو نانو میرے نال کیوں رلایا آ میں تینوں دساں انہاں دی حالت اموات جو مر گئے فوت ہو گئے توتو ہو گئے موت مردیاں چ شامل ہو گئے جے ہجے جین دن توت موت آ ونجنی ہے ایک دن لہذا فت مردیاں چ شامل ہوئے سن یا بت جنہاں نو پجے نہیں جنہاں چ جان ہوندی نہیں او وی جو بھی ہوویں نبی یا ولی یا پیر یا فقیر اے سارے بے جان غیر احیاء اے زندہ کوئی نہیں ما یشعرون ایان یبعثون اے بھی نہیں پتہ جو کداں اٹھائے وسامت دوبارہ فرمایا الہکم الہ واحد وقت مسئلہ سمجھ آ گیا جدا سب کچھ بناون والا اللہ ساریاں قدرتاں دنیا وچ پھیلاون والا کلا اللہ تے باقی مخلوق ذرہ بھی نہیں بناون والی الٹا انہاں دے اوتے موت آونی ہے تے انہاں بے جان ہو وینا اپنے وقت موت دے وقت فرمایا وقت مسئلہ ثابت ہو گیا الہکم الہ واحد
ود تیرا الہ تے معبود، تیریاں سوراں پکاراں دے لائق، تیریاں منتاں منوتیاں دے لائق، تیرے طوافاں دے لائق، تیرے سجدیاں دے لائق، تیریاں زاریاں دے لائق، تیریاں عاجزیاں دے لائق، تیرے تضرع دے لائق، تیری ذلت دے لائق، اے ساریاں تیریاں دعاواں دے لائق، تیریاں قربانیاں دے لائق، تیریاں نظراں نیازاں دے لائق، و تو او کلا اللہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ ہے جڑا اس اکھ نال نظر نہیں آندا، او ہوئے لا تدرکہ الابصار، اس نو کوئی اکھ ویکھن والی نہیں، اے اودی پہچان ہے کہ انہوں کوئی ویکھ نہیں سکتا، وہ الہ بندا ہے۔ تے فرمایا جنہاں نو تو پوجدا رہندا ہے او تاں اکھاں نال بھی نظر آ سکدے، الہ او ہوندا جڑا نظر نہ آوے، الہ او ہوندا جدوں تے موت نہ آوے، الہ او ہوندا جدوں تے نیند نہ آوے، الہ او ہوندا جدوں تے تھکاوٹ نہ آوے، الہ او ہوندا جدے کول قدرت ہوے، الہ او ہوندا جدے کول غیب دا علم ہوے، الہ او ہوندا جدے کول سارا اختیار ہوے۔ لہذا فرمایا اے سارا علم تے ساری قدرت تے سارا اختیار تے سارا اقتدار، ساری شاہی تے سارا قبضہ تے سارا تسلط تے سارا ملک تے سارا ملک، سارا تصرف تے ساری تدبیر، فرمایا اے جداں ساری کلے اللہ کولے تے کائنات وچ کسے کول ذرہ بھی نہیں، تب ثابت ہو گیا جو کائنات وچ اگر الہ بنن دے لائق تا کلا میرا۔ نعرہ تکبیر، جمعیت اشاعت توحید و سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صحابہ، عظمت قرآن، جمعیت اشاعت توحید و سنت، نعرہ تکبیر۔ لہذا کن کھول کے سن لو، نظر اللہ تے نیاز حسین جائز نہیں۔ لوکی آدھے نہ کھائی انہوں بغض حسین نال، لوکی آدھے انہوں بغض اہل بیت نال، لوگ آدھے کہ دشمن علی دے اتاں آدھے جو نظر اللہ تے نیاز حسین حرام ہے، انہوں دشمنی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اے تیرے دل دا بگاڑے کہ کچھ نو مننا تے کچھ نو نہ مننا۔ میں تا اہل سنت سنیاں تے ما انا علیہ و اصحابی، صحابہ دے دامن نو نہ پکڑا تا میرا ایمان نہیں بچدا، میں ناجی فرقے چ ہو نہیں سکدا۔ لہذا میں تا صحابہ والا، میرے واسطے صحابہ بھی برابر تے اہل بیت بھی برابر، میرے واسطے عائشہ بھی برابر تے فاطمہ بھی برابر، میرے واسطے علی بھی برابر تے امیر معاویہ بھی برابر، میرے واسطے صحابہ بھی برابر تے اہل بیت بھی برابر۔ جویں قابل عزت میرے نزدیک صحابہ، انجے قابل عزت میرے نزدیک میرے نبی دے گھرانے والے اہل بیت والے حضرات حسنین، حسن و حسین، انہاں دی ماں فاطمہ، انہاں دا بابا علی المرتضی تے انہاں دا نانا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ اس واسطے نہیں اساں حرام آدے جو اسی کسے نو معاذ اللہ دشمنی ہے کسے نال، اے اگر ہوندی نا نیاز ابو بکر، نظر اللہ تے نیاز ابو بکر، اسی مڑ بھی آکھڑائی بھی ہے کہ وے حرام، اے ہوندی نا نظر اللہ تے نیاز عمر، جے کوئی آکھے بھی چا نیاز عمر تے اسی وات بھی اکساں حرام ہے، کوئی آکھے نیاز عثمان اسی اکساں حرام ہے، کوئی آکھے نیاز امیر معاویہ اسی اکساں حرام ہے، کوئی آکسی نیاز عائشہ اسی وات بھی اکساں حرام ہے، کوئی آکسی نیاز عامر بن العاص اساں وات بھی اکساں حرام ہے، کوئی آکسی نیاز ابو ہریرہ اسی وات بھی اکساں حرام ہے۔ اے اساں کسے شخصیت دی وجہ تو حلال حرام نہ بیٹھے کریں دے، اے اللہ دا قرآن آدھا ہے جو نظر تے نیاز عبادت ہوندی ہے تے عبادت دا حقدار تا ہوندا ہے کلا اللہ۔ اچھا ایک اور سادے سمپل انداز اسی سمجھائی ونجا یار، توحید دا بیان آیا ہے تے ٹائم تو زیادہ ہو رہا ہے لیکن دل بھردا ہی نہیں، پتہ نہیں یہ موضوع ہی نہیں آردا ہے، دل نہیں بھردا۔ نظر اللہ تے نیاز حسین 2 منٹ توجہ کرے سو۔ نظر اللہ، نظر کے نو آدن تے نیاز کے نو آدن۔ نظر ہوندی ہے او منت جڑی اسی منت مندے ہاں، اللہ میرا ایک کام کر دے تے وقت میں دیگ پکے ساں، جانور ذبح کرے ساں، بکرا چھترا کوئی شے من لئی، جیڑا کام تساں اللہ کولو مطالبہ کیتا نا بے تو کر دے میرا، اے ہوندی ہے نظر۔ بولو اے کہ ہوندی ہے تے وقت جیڑی شے اگوں تساں مننی ہے جو میں وقت اے ڈیساں،
اے ہوندی ہے نیاز، اے کی ہوندی ہے نیاز۔ ہن کام سارے اللہ کول کرائی کھلوتا ہے تے جلے دیون دا ٹائم آیا ہونا دا نیاز حسین، اے دھوکھا بندا ہے کہ نہیں اللہ دے نال؟ حق کے بندا ہے جس سارا کچھ کیتا ہے تے جے دے کولو سارا کچھ کروایا ہی ہن دیون دا ٹائم آیا ہے تا انج آکھ نظر اللہ تے نیاز بھی اللہ دی، نظر بھی اسے دی، کیونکہ کام کرن والا جو وہ ہے وت ڈھکدا انجے ہے، عقل انجے آدی ہے، فطرت ایو گواہی دیندی ہے کہ جڑا سب کچھ کرن والا وت اپنے مال وچوں حصہ بھی نکل سی تا اسے اللہ دے نام دا نکل سی۔ توحید دا تعلق فطرت نال، آکھو توحید دا تعلق، یہ کوئی ایڈا اوکھا مسئلہ نہیں کہ دے واسطے کو 10 سال دا کورس کرنا پوے تا توحید سمجھ آندی ہے۔ یہ اتنا مشکل مسئلہ نہیں کہ عالم بنے تا توحید سمجھ آندی ہے۔ یہ اتنا مشکل مسئلہ نہیں کہ تو دیہاتی ہے تے تو آکھے میں سادہ تے میں تا کوئی شہری عوام تے تا توحید سمجھ آویا۔ فرمایا اے عقلی گلاں تائیں کیتیاں قرآن وچ، عالم بھی سمجھے تے جاہل بھی سمجھے، شہری بھی سمجھے تے دیہاتی بھی سمجھے، پڑھا لکھا بھی سمجھے تے جاہل بھی سمجھے، اپنا بھی سمجھے تے پرایا بھی سمجھے، سارے سمجھ منجن، کیونکہ عقل تو میں سارے دتی ہے، لہذا گلاں بھی میں عقلی کیتیاں۔ اپنے عقل نال سوچ، جڑا آسمان بناوے، زمین بناوے، سورج بناوے، چن بناوے، ستارے بناوے، دریا بناوے، سمندر بناوے، فصلہ اگاوے، پھر پکاوے، پھر مٹھاس بھرے، پھر جناب پوری کائنات دا نظام لے کے چلے تے جڑے عبادت کرن دا ویلا آوے تے آکھے بندہ نہیں جو ہن میں فلانی قبر تے ویساں تے فلانے دربار تے ویساں تے مزار، اے عقل تسلیم کریں دی؟ انہاں چ کئی طاقت ہوے آ تا اپنی جان تا بچا گھنے نا، وہ تا قبراں تھلے چلے گئے۔ اپنا مال متا کون چھوڑنا گوارا کریندا ہے؟ اولاد نو، اولاد تو جدائیاں برداشت ہوندیاں نا، اپنے طاقت ہوے آ تا کم از کم اے جدائیاں تا ختم چ کرن، ہاں لیکن جدا انہاں دا اپنے وجود تے بھی کنٹرول نہیں رہا، بلکہ انہاں دی جان کسے ہور کھو لئیے۔ او جنہاں کول کوئی جان کھو کے لے گیا تو انہاں دے کول گیا بیٹھا مینوں پتر دے، مینوں اولاد دے، مینوں روزی دے، مینوں رزق دے، میرا مسئلہ حل کر، مینوں برکت دے۔ کوئی بھی نہیں دیون والا اوہ ہے جے دے کول کوئی کھو نہیں سکدا، سارے خزانیاں تے علماں تے قدرتاں دا مالک ہے تے عبادتاں دا لائق بھی اوہ کلا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ وہ میں یہ پہلے موضوع دی آخر دعوانا کی تھی۔ یہ اگلے دو ادھار نہ کر گنا تھوڑا تھوڑا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت تے آپ دی سنت اے دے اس دا تعلق محبت نال۔ جے تیرے میرے دل وچ رسول اللہ دی محبت آ گئی ہے نا تو انہاں دے طریقیاں نو اپناونا تے انہاں دی ریس کرنا تا کوئی مشکل رہندا ہی نہیں۔ اے اوکھا ہی تاں لگدا ہے جداں ساڈے دل وچ پتر دی تے پیو دی تے بیوی تے برادری دی محبت تا ڈھیر ہوندی ہے، لیکن نبی دی محبت ساڈے کول نعرے والی محبت، لبیک یا رسول اللہ تے لبیک یا رسول اللہ تے لبیک تے میں صدقے جاواں یا رسول اللہ تے میں قربان جاواں تے میں ساڈے کول اے محبت ہے ساڈے کول۔ لوکاں نوں مارن کٹن والی کداں ذریعہ کوئی تھوڑی جی خبر آوے گل دی تحقیق نہیں کرنی، انجے کسے اپنی کاوڑ کڈن واسطے کسے دے بارے چ آکھیا جو اس گستاخی کیتی ہے، اے عاشق صاحب اٹھی کھلوتن ہاتھ چ ڈنڈا لے کے ونج کے بندہ مار چھوڑیا نے نبی دے نام تے۔ گستاخ دی سزا واقعی قتل ہے، مت آکھو جو مولوی صاحب نواں مسئلہ کڈیا ہے، میں آدا پیا جے گستاخ نہیں تے انجے کسے جھوٹ چا بولیا ہے تے او دے اُتے ہی ونج کے او دی جان لے چھوڑیے،
او دے واسطے عاشق رسول ہے، مارن کٹن والا عاشق رسول۔ تے جے اسے نو آکھیا ونجے جو رسول اللہ دی سیرت تا اپنا، رسول اللہ تا طریقہ زندگی گزارن دا لے کے آئے او دے اتے تا عمل کر، رسول اللہ دی تا داڑھی ہائی تا داڑھی چا رکھ، میرے نبی دے تا اخلاق ہیں تے او تا اپنا چا، میرے نبی تا آئے عبادت دتی نماز روزہ حج زکات اے تا کر چا، میرے نبی دے معاملات دسے، حق دسے، حقوق العباد دسے، اے پڑوسیاں دے حق، اے بیوی دے حق، اے اولاد دے حق، اے رشتہ داراں دے حق، اے مسلمان دے حق، اے کافراں دے حق، اے جانوراں دے حق، اے فلاں تے فلاں جتنے حقوق ہیں، تجارت ہے نہیں کر، زراعت ہے نہیں کر، معاملات ہے نہیں کر، ایک دوسرے نال لین دین ہے نہیں کر۔ اے عاشق کوئی نہیں، اے عاشق صرف جھنڈی آلا، اے عاشق صرف جلسے آلا، اے عاشق صرف جلوس آلا، اے عاشق صرف نعرے آلا، اے عاشق صرف بریانیاں کھاون آلا، اے عاشق صرف سٹیکر تے بیج لاون آلا، اے عاشق صرف جھنڈیاں لاون آلا، اے عاشق صرف لائٹاں لاون والا، اے عاشق صرف نعرے مارن والا، اے عاشق صرف زبانی کلامی جھوٹا دعویٰ کرن والا۔ ورنہ جلے میرے نبی دی سنت دا معاملہ آندا ہے تے اتھے آدا ہے میں باقی تا سارا کچھ کر سکدا لیکن نبی دی سنت دے اتنے میرے کو عمل۔ اے جڑا کردار ہے ساڈا سارے دا برابر ہے۔ اے کیوں ہے؟ اے اس واسطے کہ ساڈے دلاں چ رسول اللہ دی محبت اونج نہیں جویں ہونی چاہیے، کیونکہ محبت دا جڑا نتیجہ نکلدا ہے نا وہ نکلدا ہے اطاعت وچ۔ جنوں محبت ہوے مڑو کے کریندا جی؟ زور نال بولو، جنوں محبت ہوے او کے کردا؟ عبداللہ بن مسعود مسجد نبوی دے دروازے چوں داخل ہوئے، ادو میرے نبی ممبر تے کسے بندے نو ویکھیا، اٹھیا تے آکھیا اجلس بے ون۔ او اندر داخل پہ ہوندا عبداللہ بن مسعود، انہاں اے تحقیق نہیں کیتی جو ایک کس نو آکھیا گیا، وہ اتھا ہی بہ گئے مسجد دے دروازے تے، ایک پیر اندر تے ایک باہر۔ رسول اللہ تھوڑی دیر بعد ویکھیا جو یہ تے دروازے تے دھپ تے بیٹھا، تے فرمایا عبداللہ تو اتھے کیوں بہ گیا، اگے آ جا۔ تے فرمایا تساں آپ نہ ہی آکھیا جو بہ ون؟ وہ فرمایا میں تین تا نہ ہی آکھیا، میں تا کسی ہور نو آکھیا۔ فرمایا اساں تا صرف ساڈے کان وچ جلے آواز پہ گئی ہے نا اجلس بہ جا، اساں اے تحقیق نہیں کیتی جو کس نو آکھیا نے، ساڈے ایمان آکھیا ہے جداں تیرے کن وچ رسول اللہ دی آواز پہنچ گئی ہے بہ ون، تے جے نہ باسے تا ایمان نہ راسیا، ساڈا تا اتنا ایمان ہے تواڈے اوتے، اساں تحقیق بعد وچ کرنے آ تے عمل پہلے کرے۔ ساڈے چ عمل کوئی نہیں، بولو ساڈے چ عمل۔ ویکھو اپنی خوشیاں غمیاں تساں آپ آکھیا یہ بیان کرو، ہن سنیا ہے، ہن پچاونا بھی ہے نال نال۔ ساڈیاں شادیاں ہر ہندوانہ رسم ساڈی شادی چ موجود، جہیز تو لے کے، جہیز دی لعنت تو لے کے، اے مہندیاں تے اے جتنا تہاڈا اگے نظام ہے سارا، ڈھول ڈھمکے تے باجے تے فضول خرچی تے ویڈیوگرافی تے مرد و زن دا اختلاط تے آئے پیسے لے کے تے مڑ روٹی کھوا کے اتوں مڑ پیسے وصول کر لینے تے جتنے تہاڈے نظام ہیں انہاں چوں کسے شے دا بھی میرے نبی دی سنت نال تعلق کوئی نہیں۔ معزز بندیاں نو علماء نو بلایا ہوندا، دعوت دتی ہوندی ہے تے نال ڈھول وجوا رہا ہے، نال جناب میوزک ساؤنڈ چلوا دیتس، اتھے ساڑی توحید کی دے گی کہ جی اکھاں جی ایک ایک کیتا نے موحد صاحب تے آدھن جی بچیاں مجبور بوں کر چھوڑیا، بچیاں مجبور۔ اتھے ہن کی ہویا، بچیاں دی محبت اگوں آ گئی ہے تے رسول دی محبت پیچھا رہ گئی، تے جیڑا رسول دی محبت نو پیچھا سٹ دے وے تے اولاد دی محبت نو اگے لے آوے، او مسلمان رہ سکدا ہے؟ شادی تا ہو گئی لیکن ایمان چلا گیا۔ اپنیاں غمیاں ویکھو، فوتکیاں ویکھو۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے کننا ننہا ان نحد علی میت فوق ثلاث، صحابی آدھا سن رسول اللہ ترائے دھیڑا تو ود سوگ کرن تو منع چکیتا، تے اسی ہجے تائیں کالے کپڑے پائی ودے، اسا ہن بھی ماتم، اسا ہن بھی جناب سوگ دیاں ساریاں مجیاں مودیاں کیتی ہوئی ہیں، اسا ہن بھی گھروں کھاونا پکاونا بند کیتا ہے، اسا ہن بھی اس مہینے جناب وہ شادی تے نکاح تے یا کوئی نواں خیر و برکت دا نواں کم او نہیں کر دے کوئی خوشی دا،
اساں سوگ دو اتنا لمبا چا کیتا، چل یار اے تا دوجا معاملہ ہے، اپنیاں فوتگیاں ویکھ لے، تریے دیہڑے کل خانیاں تے ساڈے موعد بھراؤ نو مسلمان کرن واسطے درس قرآن 7 10واں 21واں 40واں ہر جمعرات نو 18واں۔ یار میں کدی کدی بڑا حیران ہوں، تساں سن سو تساں وی ہس پوس، کیا واردات ہے ملاں دی، کیا واردات ہے، قسم کمال دا دماغ ہے۔ سنو ذرا، محرم سوگ مناونا ہے تے اتھے بھی وچ کھانا آ گیا ہے، نیاز کھانا وچ شامل ہے، کھانا نو تا دن جی تک گستاخ نے تبت نیاز ہی نہیں نہ پکائی۔ ربیع الاول تے اتھے بھی وچ کھانا آ گیا، اس تو بغیر اے پورا نہیں ہویا اس دا پورا نظام۔ فوت کی ہوئیے اتھے بھی وچ کھانا آ گیا، شب برات آئیے اے آدن اتھے بھی وچ کھانا پکاؤ، محرم آیا تا دن حلیم پکاؤ، او 22 رجب آیا تا دن اتھے کنڈے جیڑی جیڑی ڈش ملا نو پسند آئی اس چن چن کے کئی ڈیٹاں اتے انہوں فکس کر دیتا ہے تے عوام دے کول مطالبہ کیتا تساں پکا کے لے آؤ۔ ہائے کتنا بڑا ڈاکا، تیرے ایمان دے اتے بھی حملہ تے تیرے مال دے اتے بھی حملہ۔ اور یار اگر انہاں دی کوئی فضیلت ہے، انہاں دنہ دی یا انہاں راتاں دی تے فضیلت جیڑی ہے وہ کھاون پیون واسطے ہوندی ہے یا عبادت کرن واسطے ہوندی ہے؟ بولو۔ لیکن ہر معاملہ جڑا ملہ دا ترتیب دیتا ہویا ہے وہ دے وچ کھانا ضرور ہے۔ یہ ہن کس ترتیب نال چلیا، تریے دھڑے کھانا، فروٹ، طرح طرح دیاں دیگاں، 7 قسم دے کھانے، اکھے تاں ثواب پہنچدا ہے، انجے ثواب نہیں پہنچدا۔ مڑ ہر جمعرات نو مولوی صاحب دے گھر ٹکر، اے ارواح جڑی ہے روٹی تو بغیر نہیں دے سکیندی، اے ارواح جڑی ہے ملا صاحب دے گھر تو علاوہ کسی غریب دے گھر نہیں دے سکیندی۔ چلدا گیا وقت جناب 10واں وقت 21واں 40 اللہ کریندا وہ 40 دھیاڑے کوئی نہ کوئی بندہ ہور مر ویندا ہے۔ مولوی صاحب دی روٹی نہیں رکدی۔ صبح سویرے استاد جی پریشان بیٹھے تے چور پوچھیا استاد جی خیر ہویا کہ راتی تیرا ابا میں ملیا خواب چودھری صاحب فوت ہو گیا ہے نا، تے بڑے پریشان بیٹھے ہیں نا کہ کی ہویا خیر ہویا استاد جی ابے ہوراں نو تے اکھے وہ سارے مردے دے انہاں دے پیچھوں تے بڑیاں چیزاں آئیاں تے کھاون پیون دا پورا نظام تے او سارے کھاندے بیٹھے ہیں تے تیرے والد صاحب بیچارے انج بھوکے بیٹھے ہیں۔ اس آکھیا استاد جی تے میں تساں دسیا کیوں نہیں، میں دسو تے استاد ہوراں ساری وہ چیزاں لکھ کے لسٹ بنا کے دے چھوڑی جڑی گھر مکی پئی ہے۔ اے ساڑیاں خوشیاں غمیاں، اے اساں آپ بے وقوف بنے ودیاں، انہاں چند صورتاں یاد کیتے ہوئے جہلاں دے پیچھے جنہاں پگڑیاں بن کے عالم دی مسند سنبھال لئیے، جنہاں دے پلے علم کوئی نہیں، ککھ کوئی نہیں، جنہاں دے پیچھے خدا دی قسم انہاں ساڈا مال لٹن واسطے ترتیباں بنائی ہوئیاں، اساں بے وقوف تے پاگل بن کے انہاں دے پیچھوں ٹر پیاں۔ اوے بندہ کوئی مریض ہوئے تے ڈاکٹر کسے کو لے بینا ہوئے 100 تحقیقاں کرنے آ جو کیڑے ڈاکٹر چنگا ہے، کتھے ونجاں تے جلدی شفا ہو سی، اتھے تا پتہ نہیں کتنی تحقیقاں کرنا ہے ڈاکٹر در لے بینا ہوئے۔ تے اتھے ایمان دا مسئلہ ہے تے اتھے کوئی تحقیق کوئی نہیں، تیرے نزدیک شیخ الحدیث تے ایک عام جاہل جڑا سر تے پگڑی رکھ کے بیٹھا ہے تیرے نزدیک برابر ہے، تو اے دے بھی قدم چمدا ہے تے او دے بھی قدم چمدا ہے۔ بہرحال ہن اے کتھے رہ گیا، ہن تا جس پگڑی چنگی ول لئی تے مچھاں چنگیاں رکھ لیاں تے جناب سر چنگی لا لئی تے اس تھوڑا جے اپنا آواز تے انداز لوکاں نو چنگا وکھا لیا، لوگ آدن عالم ہے تا ایو عالم ہے، عالم ہے تا سنت دے اتے عمل پیدا کرو، میرے نبی دا طریقہ اپناؤ ہر معاملے چ، اور او تاں آونا جدا محبت ہو سی۔ اچھا انہیں محبت کیویں پیدا ہوئے جناب رسول اللہ نال، ایک طریقہ دسے نا چھوٹا جا، انہاں گلاں نوں تھوڑے سوچو تے وقت انہاں نوں دل وچ رکھو۔ حضرت علامہ عینی رحمہ اللہ نے محبت دے 4 سبب لکھے، جمال، کمال، نوال، اتصال۔ کسے نال محبت تاؤں دیئے جو خوبصورت ہوئے حسن دی وجہ تو،
دوے نمبر تے او دے وچ کوئی کمال ہوئے. عالم اچھی تقریر کی تھی، لوگوں نے محبت ہو گئی ہے. کاری سونا قرآن پڑھیا، لوگوں نے محبت ہو گئی ہے اس کمال دی. کاریگر چنگی بلڈنگ بنائی ہے، لوگوں نے محبت ہو گئی ہے. کمال کسے چ کوئی ہوئے تا کمال دی وجہ تو محبت. نوال احسان کوئی چا کرے میرے نال، میں نامی انہوں جاندہ ہوا تا میں نو دے نال. بولو محبت ہو ویندی ہے احسان کی تسچا میرے نال، یار کتنا چنگا بندہ ہے. چوتھا سبب اتصال، تعلق تے رشتہ ناتا، اے بھی محبت دا متقاضی ہے. جتنا قریبی رشتہ اتنی زیادہ محبت. انہیں ہے کہ نہیں؟ ہن میرے نبی درو ویکھو، اے چاروں چیزاں جمال میرے نبی دا سب تو اعلیٰ، کمال میرے نبی دا سب تو اعلیٰ، نوال یعنی احسان میرے نبی دا سب تو اعلیٰ. ہے کہ نہیں؟ ایمان دے کے احسان کیتا، قرآن دے کے احسان کیتا، کلمہ دے کے احسان کیتا، نماز دے کے احسان کیتا، روزہ دے کے احسان کیتا، جہاد دے کے احسان کیتا، اخلاق دے کے احسان کیتا، کردار دے کے احسان کیتا، سنت دے کے احسان کیتا، اے ساری شریعت دے کے احسان کیتا. احسان بھی سب تو وڈا میں آمنہ دے لال دا. تے چوتھا سبب اتصال، تعلق رشتہ. اوہ ماں پیو دا رشتہ پچھے، میرے نبی والا رشتہ آگے، بیٹیاں والا رشتہ پیچھے، میرے نبی والا رشتہ آگے. جدائیں چاروں سبب علا وجہ الکمال میرے نبی اچ موجود توت حق بندہ ہے جو سب تو زیادہ محبت بھی ہوئے تا آمنہ دے لال. اتھے فطرت آئی نہ، چونکہ ہر شے بنائی اس لہذا عبادت ہو دی. اتھے چونکہ سارے محبت دے اسباب دے وچ لہذا سب تو زیادہ محبت ہی. صبح تو لگے ہو یار تسی جیڑا خطیب آیا میں سندا رہا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ اہل بیت سنی بیٹھے ہو نا، چنگی بھلی نسبت پیغمبر دی سنی بیٹھے ہو نا. اے ادھار چکرے نے نسبت نو تے اے بات پانی دا گلاس دیو، پیٹرول پاؤ بات. میرے نبی دی اتباع کرو، میرے نبی دی اتباع کرو، سنت میرے نبی دی اس تے عمل کرو. اسا سمجھی ودیاں جو صرف دین ہی ہوئے لا الہ الا اللہ توحید موحد بن گیا. ہن آدھا جناب صرف ایکو مشرک دی ذبیحہ حرام ہے باقی ہر شے حلال ہے. اے دے واسطے مشرک دی ذبیحہ حرام ہے تے غیبتاں حلال ہیں. اے دے واسطے او حرام ہے تے جھوٹ حلال ہے. اے دے واسطے او حرام ہے تے زنا حلال ہے. اے دے واسطے او حرام ہے تے سود حلال ہے. موحد سودی کاروبار کردا ہے، سودی لین دین کردا ہے. اے دے واسطے او تا حرام ہے، لیکن کسی دی عزت در نظراں اٹھا کے ویکھنا او حلال کیتی ودا ہے. اے دے واسطے صرف او ہکو شے حرام رہ گئی ہے، لوکاں دے حق مارنے اے دے واسطے حلال ہو گئے. اے دے واسطے او حرام ہے وراثت چوں حصے کھاونے بہناں دے بچیاں دے او حلال ہو گئے. اے دے واسطے ہر شے جناب او ہکو حرام ہے تے ہر شے حلال ہے. خدا دی قسم اے سارا دین توحید تے ایمان اے بھی دین دا شعبہ، عبادتاں نماز تے روزے تے حج تے زکات اے بھی دین دا شعبہ، اخلاق یعنی چنگیاں صفتاں اپناونا اے بھی دین دا شعبہ، تے معاملات حق والیاں دے حق ادا کرنے اے بھی دین دا شعبہ. تے اسے دے بارے آکھیا فتبعونی کہ دے وچ میری اتباع کرو. استاد جی ہوں تو 1.5 گھنٹے تو کام اتنا نہیں نکل گیا.
نسبت اساں صحابہ دا ادب اساں کون جانی ہے جو ابو بکر کون آ، عمر کون آ، عثمان کون آ، علی کون آ، اساں تا انہاں دے کوئی نہ سے جانو ہی کوئی نہ سے، اساں تا انہاں دی محبت اس واسطے دل وچ پائیے کہ میرے نبی دے یار بن گئے، میرے نبی دے نوکر بن گئے تے میرے نبی دے صحابی بن گئے۔ ہن جیڑا بھی میرے نبی دی نسبت نال جڑ گیا نا، چاہے وہ ابو بکر صدیق جیسا اچا صحابی ہوئے یا کوئی ادنا درجے دا اخیر تے آمن اللہ جنوں ہکے ٹائم صرف نبی پاک دا مکھڑا ویکھن دی صرف او توفیق ملی تے وقت ملیا تے فرصت ملی، اساڈے نزدیک جویں ابو بکر صدیق دا احترام واجب ہے، انہیں ایک نظر میرے نبی اتے پا کے وقت ساری زندگی دور رمن والا صحابی اس دی عزت دا احترام تا او بھی ساڑے اتے واجب ہے، کیونکہ اساں شخصیت دی وجہ تو تا انہاں دی عزت کیتی ہی نہیں، اساں تا اس تو کیتی ہے جو انہاں دی نسبت آمنہ دے لال نال ہو، چاہے وہ نسبت سال دی ہوئے، 10 سال دی، 20 سال دی ہوئے، تے چاہے وہ نسبت گھنٹے دی ہوئے، 1 منٹ دی ہوئے، جس نو میرے نبی دی نسبت مل گئی وہ ساڑے ایمان دا حصہ بن گیا۔ حضور فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، تو میں نہ کیا نسبت بیان کرو تے آپ اٹھے ویندے والحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔